والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، کل سے ہماری بات چل رہی تھی جمعۃ المبارک کے فضائل کے حوالے سے. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور ہم نے کل از روئے حدیث یہ جانا تھا کہ جمعہ مساکین کے لیے حج کا دن ہے، جمعہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے، جمعہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے. کل ہم نے بات کی تھی، آج وہ سردار آ گیا. آج وہ جو مومنین کے لیے عید کا دن ہے وہ جمعہ آ گیا. آج جو مساکین کے لیے حج کا دن ہے وہ دن آ گیا. اور آج کا وہ عظمتوں والا، وہ شانوں والا دن ہے کہ جس کے آغاز، جس کی ابتدا، جس کے افتتاح سے اللہ تعالیٰ کے کرم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور پھر اس ماہ مقدس میں آئے کہ جس کے پہلے دن سے ہی اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ. اس ماہ مقدس میں یہ جمعۃ المبارک کا دن آ جائے کہ جس کے پہلے دن سے ہی غروب آفتاب کے ساتھ ہی پہلی رات آتی ہی آسمان کے دروازے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جس ماہ مقدس میں پہلے سے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس ماہ مقدس میں یہ دن آ جائے تو کتنا کرم، کتنا فضل اپنے بندوں پہ رب ذوالجلال فرماتے ہوں گے. تو یہ جو ماہ مقدس، یہ جو بابرکت دن ہے، ہم نے اس کے فضائل کے بارے میں کل احادیث سے گفتگو کی. آج ایک ایسا عمل کہ جمعۃ المبارک والے دن نماز جمعہ کے بعد جو سب سے افضل ترین عمل ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے. جمعۃ المبارک والے دن سب سے افضل عمل جو ہے جملہ عبادات میں سے، جمعہ والے دن نماز جمعہ کے بعد وہ ہے بارگاہ مصطفیٰ میں بولیے کیا کرنا، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا. اور درود پاک یہ ایسا عمل ہے کہ جو جملہ عبادات سے، جو جملہ اعمال سے سب سے افضل ترین ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر تمام تر عبادات سے افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس عمل کا فاعل اللہ رب العالمین کی ذات ہے. یہ وہ عمل ہے جو خود اللہ رب العالمین کرتے ہیں، جناب جبرائیل کرتے ہیں، میکائیل کرتے ہیں، حاملین عرش فرشتے کرتے ہیں، حاملین کرسی فرشتے کرتے ہیں، کل کائنات ملائکہ کرتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ پارہ نمبر 2 ہے، پارہ نمبر 22 ہے، سورہ احزاب کی آیہ کریمہ نمبر یہ 56 ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ شاہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ جل جلالہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود اور کثرت سے سلام پڑھا کرو. درود پاک اور کثرت سے بولیے کیا کرو. یہ یاد رکھیں، سب سے پہلی بات تو ہمارے کملی والے آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے درود پاک پڑھنے کے محتاج نہیں ہیں. جب خود اللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے محبوب کی ذات پہ، نہ جانے وہ کب سے پڑھ رہا ہوگا، جب کب بھی نہیں ہوگا، اور نہ جانے کب تک پڑھتا رہے گا، جب تک تب بھی نہیں رہے گا. یعنی ازل سے پڑھ رہا ہے، اب تک وہ پڑھتا ہی رہے گا. اور ساتھ پھر اپنے ملائکہ کو ملا لیا تو ملائکہ نہ جانے کتنے کروڑوں اربوں کھربوں کی تعداد میں ہیں، انگنت ہے. تو جب اللہ خود سے پڑھ رہا ہو، ملائکہ خود سے پڑھ رہے ہوں، تو پھر حضور ہمارے محتاج نہیں ہے کہ ہم پڑھیں گے تو پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. ہم پڑھیں گے، ہمارا مقدر سمجھتا چلا جائے گا. ان اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اوس بن اوس یہ صحابی رسول ہیں، آپ سے مروی حدیث پاک ہے. اور اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں نقل کیا، امام نسائی نے سنن نسائی میں نقل کیا، اور کثیر حوالے ہیں. میں نے صرف 2 عرض کیے وقت کی قلت کے پیش نظر. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ. فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل ترین جو دن ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے. فرمایا فیہ خلق آدم وفیہ قبض، یہ وہ دن ہے جب اللہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تھا. وفیہ قبض، اور یہ وہ دن ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وصال ہوا. وفیہ النفخۃ، اور یہی وہ دن ہے جب قیامت برپا ہوگی.
جب سور پھونکا جائے گا، وہ فی صعقۃ، اور اس میں ایک چنگاڑ آئے گی، اس میں ایک بہت بڑی آواز آئے گی، یعنی وہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکے گی، اس کی آواز آئے گی، قیامت برپا ہو جائے گی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ دن ہے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جب ان کا وصال ہوا، جب قیامت آئے گی، اور جب قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا، یہ وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے. فرمایا فَأَقْصِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي، اس دن میں مجھ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، تمہارا درود پڑھنا میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. تمہارا درود پاک پڑھنا، بولیے کیا کیا جاتا ہے؟ میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت اوس بن اوس کہتے ہیں صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استفسار کیا، پوچھ لیا یا رسول اللہ کیف تورد صلاتنا علیک وقد علمت، یا رسول اللہ آپ پر ہمارا سلام صلات کیسے پہنچے گا جب کہ آپ کا مبارک وصال ہو جائے گا؟ وصال کے بعد بھی یا رسول اللہ پہنچے گا جب آپ کا وصال ہو جائے گا. تو قال، میرے کملی والے آقا جواب دیتے ہیں یقولون بلیتا، قال ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، فرمایا ہاں کیوں نہیں، میرے وصال کے بعد بھی تمہارا درود پاک پہنچے گا، اس لیے کہ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. زمین پر بولی کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر الصلاة علیہ یوم الجمعہ. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، اور وہ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاة علیہ یوم الجمعہ، فرمایا جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. بولی حضور کیا فرماتے ہیں؟ جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ، فرمایا اس لیے کہ یہ دن جو ہے یہ یوم مشہود ہے. یوم مشہود کا مطلب میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یعنی یہ وہ دن ہے کملی والے آقا فرماتے ہیں جس دن کثرت سے میری بارگاہ میں فرشتوں کی حاضری کا دن ہے. ویسے تو ہر روز 1,40,000 فرشتے صبح و شام، 70,000 صبح 70,000 شام کو بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری فرشتے دینے آتے ہیں ہر روز ہی. جمعرات والا دن ہو، منگل والا دن ہو، ہفتے والا دن ہو، اتوار والا دن ہو، سوموار والا دن ہو، کوئی دن بھی ہو، لیکن فرمایا جمعے والے دن بطور خاص میری بارگاہ میں فرشتے حاضری دیتے ہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کیا حضور زندہ ہیں قبر میں؟ بڑی خوبصورت انہوں نے جواب دیا اپنے رنگ میں. مفسرین اپنے رنگ میں دیتے ہیں، انہوں نے اپنے رنگ میں دیا. انہوں نے کہا اگر حضور روزے میں زندہ نہیں ہیں تو 1,40,000 فرشتے بلندیاں چھوڑ کے کرنے کیا آتے ہیں؟ یہ جواب تو سب کو یاد رہے گا نا جناب. 1,40,000 فرشتے آتے کیوں ہیں؟ تو میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں یہ یوم مشہود ہے، تشہد الملائکہ، کثرت سے میری بارگاہ میں فرشتے حاضری دیتے ہیں. وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا أُرِدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا. جب تم میں سے کوئی بندہ بھی درود پاک پڑھتا ہے، وہ درود پڑھ کے جیسی فارغ ہوتا ہے فوراً اس کا درود میری بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں اس کا درود پاک بولی کیا کر دیا جاتا ہے؟ پہنچا دیا جاتا ہے. قال قلت وبعد الموت، اس حدیث پاک میں بھی صحابہ کرام نے عرض کیا. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وبعد الموت، کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ قال، تو قبلی والے آقا فرماتے ہیں ہاں وبعد الموت، اور وصال کے بعد بھی. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. پچھلی حدیث پاک میں اور اس حدیث پاک میں یہ لفظ ہے، اس حدیث پاک میں اور بھی لفظ اضافے کے ساتھ ہے. فنبی اللہ حی یرزق، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. انبیاء زندہ ہوتے ہیں اور صرف زندہ نہیں، فرمایا یرزق، انہیں بارگاہ خدا سے رزق بھی دیا جاتا ہے. انہیں بارگاہ خدا سے بولیے کیا دیا جاتا ہے جی؟ رزق دیا جاتا ہے. ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ. حضرت انس بن مالک سے مروی حدیث پاک، یہ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کو امام حاکم نے مستدرک میں نقل کر کے فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جو بندہ
پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. کتنی مرتبہ جی؟ ایک مرتبہ. فرمایا صلی اللہ علیہ عشر صلوات، رب ذوالجلال اس بندے پہ بصورت رحمت 10 مرتبہ درود پاک بھیجتے ہیں. وحطت عنہ عشر خطیات، اور 10 خطائیں اس بندے کی معاف کر دی جاتی ہیں. ورفعت له عشر درجات، اور 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. ایک درجہ ہے جی زمین سے لے کر آسمان تک، یہ ایک درجہ بنتا ہے. زمین سے آسمان تک ایک درجہ بنے تو 10 درجے کتنے بنتے ہوں گے؟ درود ایک پڑھا 10 مرتبہ رب ذوالجلال اس کے بدلے میں درود پاک بصورت رحمت بھیجیں گے. 10 خطائیں معاف کر دیں گے، اور 10 بولیے کیا کر دیں گے؟ درجے بلند کر دیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث پاک رضی اللہ تعالی عنہما قال من صلی علیہ صلی علی النبی صلی اللہ تعالی وسلم واحدتا، فرمایا جو بندہ کملی والے آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، وہ تو تھا نا 10 مرتبہ. جہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، اس بندے پر اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود پاک بصورت رحمت بھیجتے ہیں. ایک مرتبہ کے بدلے میں کتنا؟ وہاں 10 تھا اور یہاں کتنا ہے جی؟ 70 مرتبہ رب ذوالجلال اس پر کیا کرتے ہیں جی؟ بصورت رحمت درود پاک بھیجتے ہیں. اور بڑی ایمان افروز حدیث پاک آپ نے یہ یاد رکھنی ہے. میں ایک ایک موتی قرآن پاک سے چن کے احادیث سے چن کر آپ کو سناتا ہوں، اور کملی والے آقا کا حکم ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، جب میری حدیث تم تک پہنچے تمہارا کام بنتا ہے آگے تک پہنچا دینا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے، اور اس حدیث پاک کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کیا، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں نقل کیا، اور پھر المعجم الصغیر میں بھی نقل کیا، امام منذری نے الترغیب والترہیب میں نقل کیا. میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدتا صلی اللہ علیہ عشرا، جو بندہ مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اس پہ اللہ رب العالمین 10 مرتبہ درود پاک بھیجتے ہیں. یہ ترتیب کے ساتھ آپ یاد رکھنا ہے. ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، اور جو بندہ مجھ پہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ رب العالمین بدلے میں 100 مرتبہ اس پہ درود پاک بھیجتے ہیں. حدیث کے 2 حصے ہو گئے. جس نے ایک مرتبہ پڑھا بولیے کتنا اس پہ درود پاک 10، اور جو 10 مرتبہ پڑھے اس پر کتنا جی؟ 100. ومن صلی علیہ مئتا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، اور جو خوشبخت خوش نصیب ایک خاص وقت نکال کے بارگاہ مصطفیٰ میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، بولیے کتنا جی؟ 100 مرتبہ پڑھتا ہے. فرمایا کتب اللہ بین عینیہ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک عبارت لکھ دی جاتی ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے اس مومن بندے کے ماتھے پر یعنی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک تحریر لکھ دی جاتی ہے. وہ تحریر کیا ہے جی؟ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، یہ بندہ نفاق سے بری ہے، زندگی گزر سکتی ہے یہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا. وہ براءۃ من النار، یہ بندہ جہنم سے بھی کیا ہے؟ بری ہے. نفاق سے بھی بری ہے، جہنم سے بھی بری ہے. جہنم سے کوئی بری ہو جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں ہی جائے گا. اور آگے فرمایا کہ وَأَسْقَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، پہلا بدلہ یہ کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے یہ نفاق سے بری ہے. دوسرا بدلہ یہ کہ یہ بندہ جہنم سے بری ہے. تیسرا بدلہ یہ کہ وَأَسْقَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، لکھ دیا جاتا ہے اس بندے کو قیامت والے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. شہداء کے ساتھ مقام و مرتبہ اس کو دیا جائے گا. جو ایک شہید کو مقام و مرتبہ ملتا ہے وہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو، اور کون جانے اور کون سمجھے اور کون سمجھائے کہ شہید کا کتنا بڑا رتبہ ہے. صرف کٹ لگنے سے جسم پر خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف، اور اس کی بلا حساب اس کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے، اور 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے. قبر کی بخشت سے اور جہنم کی بخشش سے شہید بری ہوگا. جتنے انعام و اکرام شہید کو ملیں گے وہ سارے کے سارے فضائل صرف 100 مرتبہ درود پاک دن میں پڑھنے والے کو بھی کیا کر دیے جائیں گے؟ مل جائیں گے. ایک اور حدیث پاک سنیں جی. اب ذہن میں سوال آ سکتا تھا
بعد چونکہ میں نے ابتداً 2 حدیثیں پڑھی، دونوں میں یہ تھا کہ اے میرے صحابہ مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، تمہارا درود پاک پڑھنا میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، اور حدیث پاک کے مبارک لفظوں کے ساتھ اس اشکال کو ہمیشہ کے لیے رفع کر دیجیے۔ اور بے شک زندگی میں بد عقیدگی کے 1 2 3 4 نہیں، ہزاروں طوفان بھی آئیں، آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان، آپ کے حضور کے ساتھ جو محبت، جو عشق ہے، وہ متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ جو اگلی حدیث پاک سنا رہا ہوں، ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے جی اچھا ہمارا درود فرشتے تو پہنچاتے ہیں، پتہ نہیں حضور بھی سنتے ہیں یا نہیں۔ یاد رکھیں بارگاہ مصطفیٰ کا یہ معاملہ یوں ہی ہے، اللہ رب العالمین، جیسے اللہ رب العالمین نے کرام الکاتبین یہاں مقرر کیے ہوئے ہیں، فرشتے کیا کرتے ہیں جی؟ ہمارے اعمال لکھتے ہیں، ہم برائیاں کریں وہ تب بھی لکھ لیتے ہیں، ہم نیکیاں کریں وہ تب بھی لکھ لیتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے پوچھے گا میرے بندوں کے بارے میں بتاؤ، وہ سارے کے سارے دفاتر کھول کے سامنے رکھ دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کریم پروردگار عالم نہیں جانتے خود؟ ان اللہ علیم بذات صدور، وہ تو دلوں کے پوشیدہ راز جو جنم لیتے ہیں، جنم لینے سے پہلے ہی وہ کریم پروردگار عالم ان کو جانتا ہے۔ فرشتے پھر کیوں ہیں؟ یہ اس لیے جو بڑا ہوتا ہے وہ اپنے گارڈ، وہ اپنے خادم، وہ اپنے نوکر بھی بھیجتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل وہ اشارہ پچھلے دنوں بھی اشارہ کیا تھا کہ جو پوری کائنات میں مغضوب ترین ہو، سب سے زیادہ جس پہ اللہ رب العالمین نے غضب کیا ہو، لعنت کی ہو، جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو، وہ ہے شیطان مردود۔ شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی پاور دے دے، اتنی بڑی طاقت دے دے کہ وہ پوری کائنات سے بیک وقت جس کو چاہے صغیرہ میں مبتلا کرے، جس کو چاہے کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرے، زنا کروائے، اس سے لواطت کروائے، اس سے جناب رشوت دلوائے، پوری زمین پہ اتنی بڑی اس کی پاور ہے، جو اللہ تعالیٰ کا سب سے مغضوب ترین ہے، اس کو اتنی بڑی پاور اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو سوال بن جائے کیا پھر ہمارا ایمان ہے کہ ہم حضور کی طاقت، حضور کی سماعت، حضور کی بصارت پہ ہم سوال کرتے پھر پتہ نہیں وہ جانتے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں وہ دیکھتے ہیں نہیں، وہ تیرا ایمان کیسا ایمان ہے جب تجھے شیطان کے بارے میں کہا جائے تو سر تسلیم خم کر کے کہتا ہے یا آمنا وصدقنا، تیری پاور کو ہم مانتے ہیں۔ پھر تیرے ایمان پہ ہر عیسائی کا سوال بھی بنے گا، ہر یہودی کا سوال بھی بنے گا، ہر ہندو کا سوال بھی بنے گا، کیسا مومن ہے تو جو پاور شیطان کو ملی ہے بدبخت وہ تو تسلیم کرتا ہے، جو پاور اللہ رب العالمین نے محبوب کو دی وہ تو مانتے نہیں۔ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، اس سوال کا جواب میں اس حدیث پاک کے لفظ، میں نے کہا حدیث پاک میں سناؤں گا، اور قیامت تک کے لیے بلکہ اپنے وصال تک کے لیے اس اشکال کو دھو دیجیے گا۔ ہزاروں آپ موبائل پہ سنیں، فتنے بے شمار آ چکے ہیں، لیکن آپ نے اپنے دل میں خلش پیدا نہیں ہونے دیں۔ حدیث پاک سنیے گا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ یہ حدیث پاک کے راوی ہے جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک کے راوی ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے سنن میں نقل کیا، امام احمد بن حنبل 4 فقہاء میں سے بڑے فقیہ، انہوں نے مسند امام احمد بن حنبل میں نقل کیا، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں نقل کیا، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں نقل کیا، اور پھر امام بہقی نے اپنی دوسری کتاب شعب الایمان میں نقل کیا۔ میں نے اس کے کثیر حوالے عرض کر دیے، باقیوں کو ایک ایک 2 2 حوالے دیے تھے، اس حدیث پاک کے میں نے کثیر حوالے عرض کیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، فرمایا روئے زمین پہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہو، رب ذوالجلال نے میرے جسم میں میری روح لٹا دی ہے، حتی ارد علیہ السلام، فرمایا میں اس کا سلام سنتا بھی ہوں، درود اور درود و سلام سن کے میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ بولیے کیا کرتا ہوں؟ درود پاک سنتا بھی ہوں اور سن کے جواب۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بلا مثال دیکھ سن کے پھر بھی اپنے خادموں کو، اپنے نوکروں کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے محبوب کو یہ بصارت بھی دے رکھی ہے، بصیرت بھی دے رکھی ہے، سماعت بھی دے رکھی ہے، اور خادم بھی دے رکھے ہیں۔ اے میرے محبوب، یہ خادم بھی پوری دنیا میں چکر لگا کے آپ کے لیے درود آپ کے غلاموں کا اکٹھا کریں گے، آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، لیکن جو عشق میں ڈوب کے، جو چاہت میں ڈوب کے، جو محبت میں ڈوب کے، جو احترام میں ڈوب
پیش کرے گا محبوب آپ اس کا خود دیکھیں گے بھی اور اپنے کانوں سے سنیں گے بھی. اچھا ان عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ. جی یاد رکھیں جہنم سے بچ جانا یہ اللہ کا فضل ہے. میں اختتام کر رہا ہوں ایک خاص پیغام کے ساتھ. جہنم سے بچ جانا بولیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل, اور جنت میں چلا جانا یہ بھی اللہ کا فضل اور بہت بڑا کرم ہے. جہنم سے بچاؤ اور جنت میں داخلہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے, کرم ہے. لیکن یاد رکھیں اگر بات عشاق سے پوچھی جائے جن کا دل ہر وقت تڑپتا اور دھڑکتا رہتا ہے, وہ ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے, اگر ان سے پوچھا جائے آپ کہاں جائیں گے تو وہ کہیں گے ہم سب سے پہلے اپنے کملی والے آقا محمد مصطفیٰ کے قدموں میں مر کر جائیں گے. ہمیں چاہیے حضور چاہیے. جنت میں جائیں گے تو وہاں تو ہر چیز مل جائے گی, پھر حضور کا وہ حضور کا قرب بھی مل جائے گا, حضور کی قرابت بھی مل جائے گی, سب کچھ ملے گا. لیکن عشاق کیا چاہتے ہیں؟ عشاق یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں حضور مل جائے. حضور مل گئے تو سب کچھ مل گیا. وہ کیسے جی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو رہا تھا, آپ کی اہلیہ, آپ کی بیوی, آپ کی زوجہ محترمہ پاس بیٹھ کر وہ رو رہی تھی. آپ نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ کہا میرا محبوب مجھ سے بچڑ رہا ہے, میرا سرتاج مجھ سے بچڑ رہا ہے اس لیے رو رہی ہوں. فرمایا چپ کر جا, آج میری محمد مصطفیٰ کے ساتھ ملاقات والا دن ہے, میرے محبوب کے ساتھ ملاقات والا دن ہے اور تو رو رہی ہے, تجھے تو خوش ہونا چاہیے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں ان کی خواب میں حضور آئے اور کہا اے بلال یہ کیا جفا ہوئی اور یہ کیا وفا ہوئی, تو نے میرے وصال کے بعد یہ مدینہ ہی چھوڑ دیا ہے. شام چلے گئے تھے اور جب آپ سے پوچھا گیا پھر فوراً صبح آئے مدینہ شریف میں اور قرآن مچ گیا. یہ مشہور واقعہ ہے, ہر طرف یہ خبر پہ گئی حضرت بلال حبشی آ گئے, حضرت بلال حبشی آ گئے, اور کہا گیا حضور آپ آ گئے ہیں. حضور کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے, مہربانی فرمائے آج پھر سے اذان دے. آپ کہتے تھے اس وقت تو اذان دیا کرتا تھا جب میں کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو میری آنکھوں کے سامنے چہرے مصطفیٰ ہوتا تھا. اب وہ ہو کر ہی میں اذان کیسے دے پاؤں گا؟ بہر صورت گزارش کی گئی, لیکن امام حسن و حسین کو بلایا گیا. جب نہیں مان رہے تھے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا, جناب آپ کہیں آپ کی کہی ہوئی بلال حبشی وہ ٹالے گے نہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حکم حسنین کریمین کی طرف سے ملا, آپ نے اذان دینا شروع کی. جب پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے, غش کھا کے زمین پہ گئے. مدینہ شریف کو چھوڑ کیوں دیا تھا؟ مدینہ شریف کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ یہاں مدینہ میں اب وہ مائی نظر نہیں آتے تھے, اب وہ گلی کوچوں میں حضور نظر نہیں آتے تھے, تو اب مدینے کی گلیاں, یہ گلی کوچے جو ہے بڑی تکلیف دیتے تھے, اس لیے مدینے کو کیا کر دیا, چھوڑ دیا. تو مرنے کے بعد سب سے پہلی ملاقات کس سے کریں گے؟ حضور سے کریں گے. اب میری اس بات کی طرف سے آؤ, جہنم سے ہم بچا لیے گئے یہ اللہ کا فضل, جنت میں پہنچ گئے یہ اللہ کا فضل. لیکن عشاق سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو, وہ کہیں گے جہنم بھی برحق ہے جنت بھی برحق ہے, لیکن ہم سب سے پہلے جائیں گے اپنے آقا کے قدموں میں. تو جو حضور کا قرب چاہتا ہے, حضور کا وصال چاہتا ہے, حضور سے ملنا چاہتا ہے, اس کے لیے وظیفہ کیا ہے؟ میں نے اتنی بڑی تمہید باندھی, اس کے لیے میں نے آخری حدیث پاک پڑھی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہے, حضور نے فرمایا کہ وہ بروز محشر میرا قرب چاہے, میری قربت میں, میری سنگت میں, میرے لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے سایہ چاہے, اور میرے قرب میں میرے ہاتھوں سے جام کوثر پینا چاہے, اور میرے قرب میں میری شفاعت صغرا اور کبرا پانا چاہے, اور میرے ساتھ مل کے جنت میں جانا چاہے, اس بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ کثرت سے مجھ محمد پر درود پاک پڑھا کرے. پوری کیا کرے کثرت سے درود پاک. جتنا کثرت سے تم درود پاک پڑھو گے حالت نزع میں اس وقت بھی کام آئے گا, قبر میں بھی کام آئے گا, بروز محشر بھی کثرت سے درود پاک پڑھا وہ بولیے ہمیں کیا آئے گا, کام آئے گا. تو ہم نے جمعۃ المبارک والے دن جیسے ہی جناب وہ جمعرات کی شام آنے والی ہے, تو ہر بندے نے اپنے طور پہ مخاطب کر کے, مثال کے طور پر میں کہوں جناب ہر بندہ اپنے آپ سے یار کل جمعے کا دن آ رہا تے باقی 6 دن میں اپنی بیوی واسطے کمانا, اپنے پترا واسطے کمانا, اپنے والدین واسطے کمانا, اپنی ذات واسطے کرنا. ایک دن صرف جمعے کا آ رہا ہے, کل وہ دن ہے جو میرے کریم پروردگار عالم کے لیے اور اس کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کے لیے. اور سارا دن بے شک نہ بھی رہے, صرف وہ پنجابی کے ایک مصر ہے کہ ہاتھ کار وال دل یار وال, بے شک جو مرضی کام کرتے رہے, لیکن زبان پہ کم از کم اتنا تو ہونا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
دعا کروں کہ جتنے درد کے ساتھ میں نے احادیث سنائی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو حضور کی بارگاہ میں کثرت سے صلاۃ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑے عالم دین عصر حاضر کے انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں شکوہ نہیں کرتے کہ پہلے بزرگان دین نہیں ملتے اور علماء نہیں ملتے اور صوفیاء نہیں ملتے، کامل مرشد نہیں ملتا، کامل پیر نہیں ملتا جس کے ہاتھ پہ ہاتھ دیں اور وہ باقاعدہ طور پر ہماری راہبری اور رہنمائی کرتا رہے۔ آج ایسے ظالم بدبخت پیر بھی بن گئے ہیں جو خود ظالم نماز نہیں پڑھتے، مریدوں کو کہتے تھے بس تو نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیا اور اب تجھے ضرورت ہی کوئی نہیں۔ سب سے بڑا ظلم پوری کائنات میں سب سے بڑے مرشد جناب محمد مصطفیٰ ہیں، ہمارے کملی والے آقا سب سے بڑے مرشد اور سب سے بڑے مرید، پھر حضرت ابو بکر صدیق جیسے، عمر فاروق جیسے، عثمان غنی جیسے، مولا علی جیسے۔ اتنا بڑا مرشد، اتنا بڑا پیر ہو، اتنے بڑے مرید ہو، کیا حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر تو نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب تجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے؟ اے عمر تجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے؟ اے علی تجھے نماز کی ضرورت؟ کیا حضور نے فرمایا؟ جب حضور نے نہیں فرمایا تو کس کی اوقات ہے جو اس طرح کہے؟ عالم دین نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا تمہیں کامل مرشد نہیں ملتا تو کثرت سے درود پاک پڑھو کرو، کثرت سے درود پاک پڑھنا تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ حضور ڈائریکٹ تمہیں اپنے نظر کرم میں رکھیں گے، حضور کا فیضان تمہارے شامل حال رہے گا، تم کبھی بھی بد عقیدگی کے طوفانوں میں آ کے بہ سکو گے نہیں۔ حضور کامل رہنمائی فرمائیں گے۔ دعا دوں کریم پروردگار عالم ہم پہ کرم فرمائے، جو خود درود پاک پڑھتا ہے اپنے فرشتوں سے پڑھواتا ہے، ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔